تیری طلب تیری خوشبو تیرا نمو بولے، میرے وطن میری رگ رگ میں صرف تو بولے۔ وہ دن بھی آئے لکھوں شش جہت تیرا نام، تیرا علم تیری سج دھج چار سو بولے۔ وہ دن بھی آئے کہ لکھا تیرا امر ٹھہرے، جو تو کہے وہی دنیا ہو بہو بولے۔ میرے وطن سرے مینار نور تابا ابد، تو چاند بن کر اندھیروں کے روبرو بولے۔ جناب صدر اور معزز مہمانان گرامی، آج 14 اگست ہے، میری پاک سرزمین میرے کشور حسین کا یوم آزادی، خدائے ذوالجلال کے سائے میں رہنے والی قوم کا یوم آزادی۔ آج کا دن خدا کے حضور سر بسجود ہو کر آزادی کی اس گراں قدر نعمت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اس عزم عالی شان رکھنے والی قوم کہ اس مرکز یقین کی آزادی کا دن ہے۔ جناب صدر، آج آزادی کے ساتھ ساتھ خود احتسابی کا دن بھی ہے۔ آج ماضی میں جھانکنے اور حال کا حال دیکھنے اور مستقبل کے استقبال کا دن ہے۔ عزیزان من، آئیں ماضی کو دیکھیں۔ 47 کے شہداء کا مقدس خون اس عرص پاک کا خراج تھا۔ بے گھری اور بے زر و سامانی نے بھی جذبہ ایمان کو کم نہ ہونے دیا۔ جہد مسلسل کی شاندار تاریخ رکھنے والی اس جری قوم نے 65 کی جنگ کا جس طرح سامنا کیا وہ بے مثل ہے۔ اس جنگ نے دشمنوں کو بتایا کہ پاکستانی سینے پر گولی کھانے والی قوم ہے۔ معزز سامعین، 71 کا المیہ بیان کرنے کے لیے نہ تو قلم میں طاقت ہے اور نہ ہی زباں پہ ہمت، لیکن پھر بھی یہ ہماری تاریخ کا وہ تاریک باب رہے گا جس پر شاید کوئی روشنی نہ ڈال سکے۔ مکار اور عیار دشمن نے پیٹھ پر وار کیا اور کچھ وقت کے لیے فاتح ٹھہرا۔ یہ 71 کی جنگ تھی جس نے دشمن سے جنگ کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کا سبق سکھایا، اور آج پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے۔ جناب عالی، پاکستان کے عروج و زوال کی کہانی صرف ایک بات کو ثابت کرتی ہے کہ پاکستانی قوم نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور وہ حب الوطنی کی ہر آزمائش پر پوری اتری۔ ہجرت کی شب حضور نے آنسو بہائے تھے، ہجرت کی شب حضور نے آنسو بہائے تھے، سائل میرے عقیدے میں حب وطن بھی ہے۔ اس قوم کو دو لخت کیا گیا لیکن اس نے سبز جھنڈے کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ اس قوم کے بچوں کو اسکولوں میں شہید کیا گیا۔ اس نے ان شہید بچوں کی قبروں پر دیے تو جلائے لیکن شکست تسلیم نہ کی۔ اس قوم نے بدترین دہشت گردی کا سامنا کیا۔ اس کے فوجی جوانوں کے سر کاٹ کر کھمبوں پر آویزاں کیے گئے لیکن اس نے شکست قبول نہیں کی۔ اس قوم کا خون چوس کر امریکہ اور یورپ میں جائیدادیں بنائی گئیں لیکن یہ قوم مایوس نہ ہوئی۔ دیار یار تیرے جوش جنوں کو سلام، میرے وطن تیرے دامان تار تار کی خیر، رہے یقین افشان خاک و خون کو سلام، میرے چمن تیرے زخموں کے لال آزار کو سلام۔ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے اس ملک نے بین الاقوامی تنہائی کا سامنا بھی کیا۔ اس پاک سرزمین کے نظام کو اپنوں اور غیروں نے بری طرح تباہ کیا۔ اخوت عوام کو لسانیت اور صوبائیت کے نام پر برباد کرنے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں اور اس ملک کو نوچ نوچ کر کھانے والوں نے عوام کو غربت کے پاتال تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن صدر گرامی، سنبھال رکھی ہیں دامن کی دھجیاں میں نے، اگست آیا تو پھر جھنڈیاں بناؤں گا۔ میری قوم کے بدن پر مزید زخموں کی گنجائش نہیں ہے۔ زخموں سے چور چور یہ پاکستانی اپنے زخم فراموش کرتے ہوئے، اپنا استحصال بھولتے ہوئے پھر بھی جشن آزادی جوش و خروش سے مناتے ہیں اور ایسے مناتے ہیں جیسے یہ ان کا پہلا جشن آزادی ہو، کیونکہ یہ قوم اپنی شکست تسلیم نہیں کرتی۔ ماضی کی ترجمان یہ قوم اپنی منزل مراد کی طرف رواں دواں رہے گی اور خاردار رستوں کے باوجود بھی اپنی منزل تک پہنچ کر دم لے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو میری یہ سپیچ پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ٹاپک پر ایسی مزید سپیچز آپ سب لوگوں تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔